نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وبلغنا رسولہ النبی الکریم والحمدللہ رب العالمین۔ This is سید محسن بخاری۔ میں آج آپ کی خدمت میں سورۃ شعراء کی آیت نمبر 23 اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں اور اس کا شان نزول بیان کرتا ہوں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رسول، ان سے کہہ دیجئے کہ میں آپ سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ شان نزول اس کی یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہم پر بہت شفقت فرمائی، ہمارا تزکیہ نفس کیا، ہمیں دوزخ سے نکال کر آپ جنت کی طرف لے آئے اور ہمیں جہالت سے مشرف با اسلام فرمایا، تو اتنی بڑی محنت کی آپ نے، تو ہم آپ کو کوئی اجر رسالت دینا چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا پہلے کئی دفعہ عرض کیا اور آپ سن چکے ہیں کہ اپنی منشا سے آپ کے لب مبارک نہیں ہلتے تھے، تو وہی آ گئی کہ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اجر رسالت ہم دینا چاہتے ہیں، تو ان سے کہہ دو کہ میں آپ سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، مودت کرو۔ محبت اور محبت سے کی جو سپرلیٹیو ڈگری ہے وہ مودت ہے، بے انتہا محبت، جان نثاری کی حد تک، اور اس کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن میں مختصراً بتاتا ہوں کہ پوچھا گیا، اب بخاری شریف میں بھی ہے، سوائے مورکہ میں بھی ہے، علامہ سیوطی در منصور میں بھی اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ آیت جب آئی تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام علیہا، اور ان کے دو بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، یہ ہیں میرے قرابت دار۔ کچھ نے ترجمہ اہل بیت بھی کیا، اہل بیت میں بھی یہی ہستیاں آتی ہیں، آل رسول میں بھی یہ ہستیاں آتی ہیں۔ تو اور اس کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کی محبت آپ پر واجب ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرو، یہ حکم ہے اللہ پاک کا، اور یہ ہم سب پر واجب ہے، پہلی نسلوں پر بھی، آئندہ آنے والی بھی نسلوں پر بھی، کہ حکم خدا ہے کہ مولا علی، حضرت بی فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے مودت کرو، ان کی بے انتہا ان سے پیار، وفاداری، محبت، اور جیسے اللہ چاہتا ہے کہ پرفیکٹ طریقے سے ان کو مانو، ان کو پہچانو۔ ان سے پڑھ کر زمانے میں کوئی اور ہستیاں ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ بار بار ان کا تعارف کرواتا ہے اور ان کے فضائل بیان کرتا ہے۔ تو اس لیے اس آیت مودت کو اگر ہم غور سے پڑھ لیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا منشا کلیئرلی نظر آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ سے میں کوئی اجر وصول نہ کروں، بس اجر یہی ہے، بہترین اجر یہی ہے کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن حسین سے مودت کرو، محبت کی سپرلیٹیو ڈگری۔ یہ فضائل ہیں، اور یہ 5 ہستیاں، شعر یاد آ گیا، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بے دم
یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ تو ان کو پنجتن پاک بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے اوپر بہت ساری آیتیں ان کے فضائل میں نازل ہوئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کھول کر ان کی تعریفیں اور ان کے فضائل بیان کیے۔ تو اب اگر ہم علامہ اقبال کو بھی اس میں شامل کر لیں تو وہ ان ہستیوں کے بارے میں خصوصی طور پر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو منبع رشد و ہدایت ہیں، اور انہی سے آگے مولا علی نے اور بی بی پاک نے اور امام حسن حسین نے سب کچھ حاصل کیا۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ یہ بڑا گہرا شعر ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ کہ جتنا کچھ بھی ہے قرآن پاک میں اور مکمل احادیث میں، اس کا خلاصہ انہوں نے اس میں بند کر دیا کہ نبی پاک ہی سب کچھ ہیں، اور ان کے ساتھ یہ جو 4 ہستیاں اور ہیں۔ تو کل کے بیان میں میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کی غم میں آپ روتے کیوں ہیں اور ماتم کیوں کرتے ہیں۔ اگلی جنریشن کو جب تک یہ نہ پتہ چلے کہ یہ ہستیاں کون ہیں، اس لیے بار بار ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ان کو ان کی معرفت ہو اور وہ ان کو پہچان سکیں، اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ان کو پہچانو، ان کو پہچانو۔ تو کل ماتم کے بارے میں جو سوالات مجھ تک پہنچے، میں نے کچھ عرض کیا تھا قرآن پاک سے، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام والا واقعہ۔ اور اب میں ایک واقعہ بخاری شریف کی شرح ہے فتح باری، اس میں سے ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے ظاہری زندگی کے آخری ایام گزار رہے تھے تو آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو مسجد نبی میں جماعت نماز کے لیے تیار ہو گئی، اور صحابہ اکرام نے حضرت بلال کو بھیجا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں کہ وہ تشریف لائیں اور امامت کرائیں۔ حضرت بلال حاضر ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ نے ان سے کہا کہ میں بس اللہ کی طرف میں واپس جا رہا ہوں، تو میں نماز کے لیے نہیں آ سکتا۔ تو جب حضرت بلال نے آپ کی یہ کیفیت دیکھی تو آپ وہاں سے نکلے، اور مسجد نبوی تک پہنچتے پہنچتے آپ نے آپ کی کیفیت، کیونکہ وہ پیار ہی بہت کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ جا رہے تھے اور اپنے سر کو پیٹ رہے تھے، اور اسی کیفیت میں وہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور صحابہ اکرام کو بتایا کہ نبی پاک کہتے ہیں کہ میں تو اللہ کی طرف جا رہا ہوں واپس اور میں نہیں آ سکتا۔ تو صحابہ بھی، اور خصوصی طور پر جو ذکر آتا ہے وہ حضرت بلال کا آتا ہے کہ وہ سر پیٹ رہے تھے اور یہ اعلان فرما رہے تھے۔ تو یہ کیفیات جو ہوتی ہیں جب انسان بہت غم میں ہوتا ہے، دکھ میں ہوتا ہے، تو اس سے یہ چیزیں سرزد ہوتی ہیں۔ رونا تو ہے کہ یہ عین فطرت ہے، اگر رویا نہ جائے، آہوزاری نہ کی جائے، تو یہ ایک جذبات ہیں جو انسان ظاہر کرتا ہے۔ تو بعض اوقات اگر وہ یہ نہ کر سکے یا ایون کرتے کرتے صبر نہ کر سکے تو اس پہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، جس طرح کل میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا بتایا تھا کہ وہ ہائے یوسف کر کے وہ اس نے انہیں 40 سال گزار دیے، اور رونا ان کا معمول بن چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان
روتے رہتے تھے 40 سال، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بہت بڑے صابر تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رونا اور صبر کرنا یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ایک واقعہ اور پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ کے بارے میں سورہ زاریات میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور کہا کہ میں بشارت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ظاہری عمر 100 سال اور 112 سال کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ تو جو ان کی زوجہ محترمہ تھی، انہوں نے جب یہ سنا تو وہ اب چیختی ہوئی، یہ آیت میں ہے کہ چیختی ہوئی اور اپنے منہ پر ماتم کرتی ہوئی وہ آئیں کہ اس ایج میں تو نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو منع کیا اور نہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بس انہوں نے یہی کہا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہ انسانی فطرت جیسے میں ذکر کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جو ان ایکسپیکٹڈ ہو، ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی، تو کوئی بھی بندہ اپنے آپ پر برداشت نہیں کر سکتا، وہ روتا ہے، چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ مدد مانگتا ہے۔ تو اس لیے دیکھنا یہ ہے کہ جن ہستیوں کا غم منا کے رویا جا رہا ہے وہ ہستیاں کون ہیں؟ وہ ہستیاں وہی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ عرب شریف میں فرماتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں قائم رکھ صراط مستقیم پہ، اور صراط الذین ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، نہ کہ جو مغضوب ہوئے اور جو گمراہ ہو گئے۔ تو اگر ہم ساری تاریخ انسانی دیکھ لیں تو اس میں ان 5 ہستیوں کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جن پہ صرف نعمتیں ہی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی آئی ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کبھی غضبناک نہیں ہوئے اور وہ ہستیاں کبھی گمراہ نہیں ہوئیں۔ تو نعمتیں ان کے پاس ہیں ساری، قرآن پاک ان کے گھر میں آیا، نبوت ان کے گھر میں آئی، رسالت ان کے گھر کی ہوئی، امامت ان کے گھر کی ہے۔ بس ایک عرض کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسلام میں لائے، تو انہوں نے 2 بچے پالے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ ایک رسول ہیں، بلکہ رسول اعظم ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور ایک امام حضرت مولا علی علیہ السلام۔ تو یہ چیزیں اپنے بچوں کو اس لیے ہم سمجھا رہے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ ہاں جو اصل ہستیاں ہیں جن سے اللہ پیار کرتا ہے، جو معزز ترین اللہ کی پیاری ترین ہستیاں ہیں، ان کو جب گھیر لیا گیا، ان پر ظلم اتنا کہ 5ویں محرم کے بعد پانی نہیں ملا اور 7ویں محرم تک پانی بالکل ختم ہو چکا تھا، اور بچے دھوپ سے، گرمی سے، ریگستان میں بلبلا رہے تھے، لیکن جو یہ حربہ استعمال کرنا چاہتے تھے یزیدی فوج، جس میں سارے مسلمان تھے، امت رسول تھے، تو وہ پانی دینے کے لیے تیار نہ ہوئے، یا کہ شاید اسی وجہ سے یہ جب ان کو محسوس ہو کہ بس ہماری جان ختم ہو رہی ہے، بچے بلبلا رہے ہیں، تو یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لی جائے۔ بیعت نہیں کی انہوں نے، اور صرف بیعت اس لیے نہیں کی کہ وہ اللہ والے تھے، بہترین انسان تھے، اور ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں بیعت کر لیں جو کہ غلطیوں اور گناہوں کا پتلا تھا، تو یہ ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی۔ اور ایک
رہ گئے شہزادہ علی اصغر جو 6 ماہ کے بچے تھے، تو آپ نے حجت تمام کرنے کے لیے ان کو اٹھایا اور جا کے یزیدی فوج سے کہا کہ اگر کوئی آپ کو کوئی دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، یہ 6 ماہ کا بچہ ہے اور اس کی پیاس ایسی ہے کہ بس برداشت نہیں کی جا سکتی، نہ اس سے نہ ہم سے، تو اسے 2 گھونٹ پانی کے پلا دو۔ تو ان لائنوں نے، وہ اتنے شکی القلب تھے کہ انہوں نے پانی پلانے کے بجائے ایک ایسا تیر مارا جو کہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کی سارے اس کان سے اس کان تک، وہ تیر جو تھا وہ بڑے بڑے جانوروں کو مارنے کے لیے، ہاتھی، اونٹ اور کوئی جنگلی جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ صرف انہوں نے یہ تیر اس طرح استعمال کیا کہ ان کو بتانا چاہتے تھے کہ ہم آل رسول کا نہیں بلکہ ہمیں صرف حکومتیں چاہیے، اور ظلم و بربریت انہوں نے کرنے کی کوشش کی، جیسی کہ آج کل کی چھوٹی مثال کے اسرائیل نے جس طرح غزہ کے معصوم بچوں پر اور مسلمانوں پر ظلم تشدد کیا ہے، اس طرح انہوں نے کیا۔ تو آج ہم احتجاج کی خاطر کہ جو وہ صحابہ اکرام تھے جو کہ کہنے آئے تھے کہ اجر رسالت، تو پتہ تھا انہیں، بتایا گیا تھا کہ یہی وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت اور جن کی مودت واجب کی گئی ہے، اور انہی ہستیوں پر ان لوگوں نے اتنے بڑے ظلم اور تشدد کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر عطا فرمائے، اور یہ مشکل جو گھڑیاں ہیں ان ہستیوں پر جن کی ہم یاد منا رہے ہیں اور جن پر ظلم و تشدد ہوا، لیکن انہوں نے اللہ کی خاطر سارا گھر قربان کر دیا، لیکن ان کی جو اللہ کی جو نشانیاں تھیں وہ ان میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔